بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ جب دلبر کو اپنی فیملی سے ملواتی ہے تو سب سے پہلے سمینہ خالہ کو بہت برا لگتا ہے۔ سمینہ بجو سے کہتی ہے کہ یہ تم شخص دیکھ رہی ہو جو کہ عمر میں تم سے بہت چھوٹا ہے، تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو، تم کیا سٹھیا گئی ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تم نے یہ فیصلہ کس طرح سے کر لیا اور تم کس طرح سے کہتی ہو کہ تم سیانی ہو۔ ہاں، بہن بھائیوں میں تم ہو بڑی، لیکن تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے، تم نے اس طرح کا فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں تمہاری اور اس کی شادی کے لیے مان جاؤں گی۔ مسرت اپنی ماں کی باتیں سن کر اس کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ اماں تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، کیا میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں؟ اس کی ماں سمینہ کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو لیکن وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو اور سب چپ چاپ دیکھتے رہیں، برداشت کرتے رہیں، آخر وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، تم کسی کی بیٹی ہو، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ جواد کو جب مسرت بتاتی ہے کہ وہ ریلیشن میں ہے، جواد اس کو کہتا ہے کہ تم خوش رہو، جہاں بھی رہو اپنے آپ میں رہو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہ کرو اور نہ ہی تم یہ سمجھو کہ کوئی تم سے اکتا گیا ہے، کوئی تم سے پریشان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسرت جو ہے جواد کی باتیں سن کر مسکرانے لگتی ہے اور جواد اس کو کہتا ہے ایک بات میری یاد رکھنا، میں اپنی بیوی دردانہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش پرسکون مطمئن ہوں۔ عمار جو ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ ایمر جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جب خوش کھڑا ہوا ہوتا ہے، بجو دیکھتی ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ایمر ہے جو کہ اتنی بدتمیزی کرتا تھا، اتنا زیادہ اس کا برا بیہیویئر تھا، آج وہ کس طرح سے دردانہ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور کس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ سب لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں، بس ایک اداس ہوں، بے چین ہوں تو وہ میں ہوں۔ آج اگر میں نے اپنی ماں کے سامنے ایک پرپوزل رکھا ہے تو میری ماں کو وہ بھی نہیں پسند آ رہا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بابی جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے موکلوں کو حاضر کرے گا اور تم لوگوں کے مسئلے حل کرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی ان حرکتوں پر مسرت بہت پریشان ہے، مسرت کی ماں بہت پریشان ہے۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو بشرا اور جواد فواد یہ لوگ اب ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر سکندر بھی ثنا کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ سکندر کا بیہیویئر ثنا کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ اب سکندر نے کیا کام کیا کہ فائل اٹھائی فواد کی کیبن سے اور اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ نیکسٹ ڈے جواد جب فائل کا مطالبہ کرتا ہے، وہ فائل فواد کے پاس نہیں ہوتی، جواد غصہ کرنے لگتا ہے اور فواد کو پھر بہت برا لگتا ہے کہ میرا بھائی میرے پہ غصہ کر رہا ہے۔ وہی فائل سکندر اٹھا کر لے آتا ہے اور فواد کے آ کر ٹیبل پر رکھتا ہے۔ فواد اس فائل کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جواد پھر وہ کانٹریکٹ پورا کا پورا سکندر کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کانٹریکٹ اب تم سنبھالو گے، جس پر فواد کو بہت غصہ آتا ہے، برا بھی لگتا ہے۔ سکندر یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ بشرا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے درمیان میں ثنا اور فواد آ گئے، دونوں بہن بھائیوں نے مل کر اس کی محبت اس سے جدا کر دی۔ دکھایا جاتا ہے کہ ثنا کی سکندر سے جب شادی ہوگی، سکندر کا بیہیویئر ثنا کے ساتھ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، وہی سکندر اپنا ٹاکسک بیہیویئر لے کر سامنے آ جائے گا، اس کو بہت برا فیل کرائے گا، اس کے ساتھ عجیب سا بیہیویئر رکھے گا۔ سکندر کا بیہیویئر دیکھ کر ثنا کو تو بہت غصہ آتا ہے، اپنی ماں صبا کو فون کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی وہ چیزیں جو کہ دردانہ کے ساتھ صبا کرتی ہے اور پھر بشرا کے ساتھ کرے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں ثنا کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ثنا پھر اپنی ماں کو بتاتی ہے، اس کی ماں تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھاتی ہے کہ جو چیزیں میں کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہوں، میری بیٹی کے ساتھ آج وہ ہو رہا ہے۔ میں نے دردانہ پر چائے گرائی، گرم گرم کافی اس کے ہاتھوں پر گرائی، پھینکی، جواد کے سامنے خود سچی ہو جاتی ہوں، میں دردانہ کو جھوٹا کر دیتی ہوں۔ اب فواد کو بھی برا لگتا ہے، جواد کو بھی برا لگتا ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ سکندر کس طرح کا بیہیویئر اپنا رہا ہے۔ پھر صبا کے سامنے سکندر اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر اپنا رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اب یہی صبا آنٹی تسلیم کریں کہ وہ اپنا بیہیویئر دردانہ کے ساتھ اور
بشرا کے ساتھ ایسا نہیں رکھتی۔ سکندر کی بات سن کر تو بشرا اور دردانہ دونوں ہی ہکی بکی رہ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبا کو بھی بہت پسینے چھوٹتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات کو پلٹ دیتی ہے، اپنی بات جو ہے اس کو چینج کر دیتی ہے، اپنی پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ یہ وہ سین ہو جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ شادی پر سمینہ خالہ جو ہیں وہ اپنی بہو نوین کو کہتی ہیں کہ میری الماری میں جتنی میری ساڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری تم رکھ لو، ان کو یوز کرو۔ یہ بات کہیں شموں کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، اور وہ تو اپنی ساس کی وہ بےعزتی کرتی ہے کہ کوئی وہاں پر برداشت نہیں کر پاتا۔ شمو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے ساڑی مانگی تھی، آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس ساڑی نہیں ہے، مجھے عجیب لگ رہی ہے یہ وہ۔ پھر میں اپنی ماں سے جب ساڑی لے کر پہن کر آئی ہوں، اس کو آپ نے 100 کیڑوں میں بدل دیا۔ نوین بھابھی کی اتنی تعریف کر رہی ہیں، آپ نے اپنی ساری کی ساری ساڑیاں اٹھا کر ان کو دے دی ہیں، کیا میں آپ کی بہو نہیں ہوں، یا آپ نے مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا؟ سمینہ خالہ شمو کی باتیں سن کر بہت عجیب سا منہ بنا لیتی ہیں۔ وہاں پر پھر اس کے دل میں یہ بات اترتی ہے کہ کیا میں واقعی میں ان کی من چاہی بہو نہیں ہوں، یا کیا میں ان کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پا رہی، تو کیا میں ان کی اچھی والی بہو نہیں بنوں گی؟ اب سمینہ خالہ جو ہیں وہ پھر اپنی دوسری بہو شمو کے پاس جاتی ہیں، اس کو جا کر معافی مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میرا مطلب کبھی بھی تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ شمو اپنی ساس کو کہتی ہیں کہ میں نے بھی آپ کو کوئی دل دکھانے والی بات تو نہیں کی، میں نے بس آپ کو اتنا ہی کہا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ اور نوین بھابھی کے ساتھ جو فرق کرتی ہیں اس فرق کو کرنا بند کر دیں۔ شمیم جو ہے وہ اپنی ماں ساس کو کہتی ہے کہ میں نے اور تو کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ شمو جو ہے وہ پھر اپنے شوہر کو جا کر بتاتی ہے کہ تمہاری ماں میرے ساتھ ایسا کرتی ہے، اب تم مجھے خود بتاؤ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ پھر وہ اپنی ماں سے روہیل آ کر بات کرتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اپنی بیوی کے حق میں بولنے کے لیے آئے ہو تو میں نے روہیل کو بھی ایک دن یہی کہا تھا کہ ساس اور بہو کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی انبن ہو ہی جاتی ہے، کبھی منہ ماری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی شوہروں کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ کبھی بیٹا اپنی ماں سے آ کر بات کرے، اور نہ کبھی شوہر جا کر اپنی بیوی سے بات کرے، کیونکہ ہم پل میں کچھ ہوتی ہیں اور پل میں کچھ ہوتی ہیں۔ روہیل اپنی ماں کی بات سن کر واپس چلا جاتا ہے، اور شمو دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بہت عجیب اس کو لگتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کو چلاتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے دیکھیں میرے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ منی خالہ اس کو کہتی ہیں کہ اور کرو تم اپنی مرضی کی شادیاں، اور کرو تم اپنی منمانیاں، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اب اس کو بھگتو، میں کس طرح سے تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں، میں تو تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر۔ اس کی ماں پھر اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے جانا ہے تو تم میرے ساتھ چل، میں تمہیں گھر لے کے چلتی ہوں۔ پھر شمو جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو مایوں کا پورا ایونٹ اٹینڈ کر ہی آؤں گی۔